الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آل ابراہیم انک حمید وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب یہ دنیا بنائی اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑا زمین اپنے لیے خاص کر دیا تھا، یعنی یوں ہی یہ دنیا بنی، یوں ہی یہ کائنات بنی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس زمین کا ایک حصہ مقرر کر دیا تھا کہ یہ اللہ کے نام کے لیے ہے۔ جب مقرر کر دیا کچھ وقت گزرا، آہستہ 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 وہ جگہ ناپید ہو گئی کہ وہ کون سا ٹکڑا تھا۔ اس کے بارے میں یہ تو کہا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس ٹکڑے کے بارے میں یہ کہا اول بیت، سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر یہ بنایا وہ تھا، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ جگہ جو تھی وہ گل مل گئی کہ پھر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جگہ بتائی ابراہیم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ابراہیم کو بتایا کہ وہ یہ جگہ تھی۔ اب اس جگہ کو تیار کس نے کرنا تھا؟ ابراہیم نے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ٹھیک ٹھیک ہم نے کر دی وہ جگہ ابراہیم کی، مکان البیت، کہ یہ ہے گھر اللہ کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے گھر اللہ کا، تو گھر کے حقوق کیا ہیں؟ پہلا حق اس کا یہ تھا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ابراہیم یہ گھر ہے وہی پہلا جس کو دنیا بھول چکی اور وقت گزر گیا، تو تو نے اس گھر کو پھر نئے سے کیا تیار کر لیا۔ تو پہلا حق ہے لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ وطاہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک رکھ، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور کھڑے ہونے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں ابراہیم اعلان کر، بالحج، حج کا، کہ آؤ، یا تو کا رجالن، آئیں گے تیری طرف، رجالن، پیدل چل کر، پاؤں خالی، پاؤں چل کر، تو پاؤں سے جو چلنا ہے اس کو وہ لفظ ہے رجل سے،
رجل کا معنی پاؤں، تو رجالن پاؤں سے چل کر آئیں گے، والا کل ضامرن اور ہر دبلے ابلے اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، یا تینا آئیں گے من کل فج عمیق دور دور کی راہوں سے، لیشہدوا تاکہ پہنچیں منافع لہم اپنے فائدوں کی جگہ پر، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات ان دنوں جو معلوم ہے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام جس میں ہم نے چوپایوں کو، مویشیوں کو جو اللہ نے دیے ہیں ان کو کہا قربانیاں، فَكُلُوا مِنْهَا سو کھاؤ اس میں سے، وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ برے حال کے محتاجوں کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورت حج، تو حج کیا ہے؟ آخری بڑی عبادت، کوئی جوانی میں کر لے بے شک کر لے، لیکن ہے یہ آخری عبادت۔ جو جوانی میں نہ کرے اور امید بنائے رکھے کہ میں آگے کر لوں گا، یہ ٹھیک ہے، اور جو آگے کر لے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو آگے کر لے ایک فضا ہو گیا، جو انتظار کرے اس کے لیے جائز ہو گیا، لیکن قصوروار وہ تب ہوتا ہے جب وہ آگے بھی نہ کرے۔ جوانی میں نہ کرے تو وہ قصوروار نہیں، قصوروار تب ہوتا ہے جب آگے بھی نہ کرے۔ تو وہ سبق دیے گئے ان آیتوں میں، تو میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے حقوق میں سے پہلا حق یہ کہا کہ کسی کو شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور پاک رکھ میرا گھر طاہر۔ کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو طاہر۔ اور ایک مقام پر یہ بھی آیا کہ ہم نے ابراہیم اس کے ساتھ اس کا بیٹا اسماعیل اس کو بھی کہ یہ انہوں نے مل کے گھر بنایا، جس میں کہ بنانے والا تو ابراہیم تھے، اسماعیل ان کے ساتھ کچھ مددگار تھے۔ تو فرمایا کہ طاہر میرا گھر پاک رکھنا ہے، کن کے لیے؟ طواف والوں کے لیے، کہ طواف کرنے والے آئیں اور گھر کو ستھرا پائیں۔ والقائمین اور کھڑے ہونے والے، یہ ہے قیام، قیام کرنا۔ تو قیام کیا ہے؟ کھڑا کرنا۔ قیام کیا ہے؟ نماز کا قیام۔ یہ جو ہے قیام، یہ نماز کا قیام مراد ہے۔ تو فرمایا اذن فی الناس، یہ طاہر بیت للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے جگہ پاک صاف ہو، والقائمین اور کھڑے ہونے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو نماز کیسے ہوتی ہے؟ نماز کیسے ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر۔ قائمین کھڑے ہونے والوں کے لیے نماز میں، ورکع سجود اور رکوع اور سجدہ والوں کے لیے۔ تو رکوع اور سجدہ کے ساتھ نماز ہوتی ہے نا، ذرا غور کریں نماز کس طرح ہوتی ہے؟ رکوع اور سجدہ کے ساتھ نماز۔ اور یہ یاد رکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کس طرح ہوتی ہے؟ رکوع اور سجدہ، جواب زبانی جواب کہ رکوع اور سجدے سے۔ بالکل۔ اور یہ بڑی گہری بات ہے، گہری بات ہے۔ اب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں، نماز جنازہ میں رکوع ہوتا ہے؟ نہیں۔ سیدھا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں نمازی کہا ہی اس کو گیا کہ جس میں رکوع ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنازہ ہے وہ نماز ہی نہیں۔ کیوں؟ اس میں رکوع نہیں۔
اس میں سیدھا نہیں جی جی تو وہ نماز ہی نہیں. تو جب اس میں رکوع اور سیدھا نہیں ہے وہ تو پھر سے دعا ہے. دعا ہے. اور میت کے لیے جنازے میں جو دعا ہو رہی ہے وہ دعا یا نام اس کا پڑ گیا ہے نماز. اس کا صرف نام نماز ہے وہ دعا ہی. تو جب ہے وہ دعا ہی تو پھر نماز، جب نماز جنازہ نام ہے دعا کا ہی، تو پھر نماز جنازہ کے بعد کسی دعا کی ضرورت ہے؟ نماز جنازہ کے بعد پھر دعا کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ خود ہی دعا ہے، اس لیے اس کے بعد دعا کی حاجت نہیں. 3 حقوق ہیں اس میں. اللہ کا حق وہ ہے ثنا، پیغمبر کا حق وہ ہے درود، تیسرا حق ہے میت کا وہ ہے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. 3 حق ہیں جانے والے کے. کس طرح؟ اللہ کا حق، نمبر 2 نبی کا پیغمبر کا حق، بالکل، نمبر 3 میت کا حق. اور یہ تینوں حقوق ادا کرے اور تیسری میت کا حق جب ادا کر دے تو پھر آگے کوئی عمل ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ چوتھی جب سلام پھیرنا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے کوئی اور پڑھنے والی چیز نہیں. سلام پھیرنے سے پہلے کوئی پڑھنے والی چیز نہیں ہے درمیان میں، سیدھا وہی ہے. 3 حقوق اور نماز ہو گئی. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا تو ہو گئی. اور وہ دعا نام کس کا ہے؟ دعا نام کس کا ہے؟ وہ حینا و میتنا، اس کا نام ہے دعا. دعا تو ہو گئی. اب جن لوگوں نے باہر یہ دعا کرنی ہے پھر وہ اندر کے لیے دعا کی نیت ہی نہیں کرتے، تو اندر کی جب تک دعا کی نیت نہ ہو جنازہ ہوتا ہی نہیں. جس نے نماز کے اندر میت کے لیے دعا کرنے کی نیت نہیں کی کہ میں نے دعا کرنی ہے اندر، اس کی طرف سے تو جنازہ ادا ہوا ہی نہیں. اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نماز کے بعد کر دیں گے. تو نماز تو ہے ہی دعا. اس کا نام حقیقی نماز تبھی ہوتی کہ اگر اس میں رکوع بھی ہوتا اور سجدہ بھی ہوتا. تو یہاں نماز کا نام رکھا گیا ہے کیا؟ نماز کا نام کیا ہے؟ الرکع السجود، رکوع والوں کے لیے اور سجدہ والوں کے لیے. رکوع کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ حرکت، جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایکشن. رکوع کیا ہے؟ ایک حرکت ہے، ایکشن ہے. اور سجدہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک ایکشن ہے. تو ہمارے ہاں نماز میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، تو ایکشن ہوئے نا. اور جو آپ منہ سے پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریڈنگ. زبان سے پڑھنا اس کو کہتے ہیں ریڈنگ. اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس کا نام ریڈنگ نہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس کا نام ریڈنگ نہیں. ریڈنگ اسی کا نام ہے جو آپ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، یہ ریڈنگ ہے. تو ہماری نماز میں ریڈنگ بھی ہے اور ایکشن بھی ہیں.
اور آپ میں سے اگر کسی کو کبھی چرچ جانے کا موقع ملا ہو تو دیکھا ہوگا کہ پادری جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے بائبل، تو بائبل کا وہ کوئی پیج پڑھتا ہے. جب وہ پیج پڑھتا ہے تو صرف پڑھتا ہی ہے یا کوئی کرتا بھی ہے؟ پڑھتا ہی ہے. صرف پیج پڑھتا ہے، وہ کرتے کچھ نہیں. جب پورا کام کر لیا ہو تو پھر آخر میں وہ مسیح کے نام کے لیے کفارہ مانگتے ہیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے، ذرا غور کریں کہ ان کی نماز میں صرف ریڈنگ ہے، ایکشن نہیں. ہماری جو نماز ہے اس میں ریڈنگ بھی ہے اور ایکشن بھی ہے. تو ہمارے ساتھی جب ترجمہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں ہی از ریڈنگ پریئر، تو یہ ان کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں. بھائی آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو ریڈ کرتے ہیں یا ایکشن بھی کرتے ہیں؟ ایکشن بھی. ایکشن بھی کرتے ہیں نا. جی. تو معلوم ہوا ہماری نماز میں ریڈنگ اور ایکشن دونوں ہیں. تو اس لیے کسی طرح بھی اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ ہی از ریڈنگ پہ یہ بالکل غلط ہے، ہماری سوچ ہماری فکر کے خلاف ہے. اس لیے اس کا ترجمہ صحیح جو ہے وہ یہ ہے ہی از پرفارمنگ پریئر. پرفارم کرنا یہ ریڈنگ نہیں، پرفارم کا معنی اور ہے اور ریڈنگ کا اور ہے. اس لیے جہاں بھی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ہی از پرفارمنگ پریئر، ہی از ریڈنگ پریئر تب ہو کہ جب ان کے ساتھ ہو. تو جب ہم نے چرچ والوں کے ساتھ مماثلت نہیں کرنی اپنی، وہ صرف ریڈ کرتے ہیں، ہم ریڈ کے ساتھ ایکشن بھی کرتے ہیں. تو جب یہ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو نماز سکھانے کے لیے یہ سمجھائیں کہ نماز میں صرف ہماری ریڈنگ نہیں بلکہ پرفارمنگ ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ نماز کا نام رکوع اور سجدہ ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ نماز جنازہ نماز نہیں، وہ حقیقت میں دعا ہے. جب حقیقت میں دعا ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا فرض ہے، نماز کے باہر دعا جو ہے وہ امر زائد ہے، نماز کے اندر ہو. اور یہ جو ہم پنج گانا نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا ہم باہر بھی کر سکتے ہیں. گو ایسا منقول نہیں، معمور ہے. آگے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پکار دے لوگوں کو حج کے لیے. یا تو کر جالن، اے ابراہیم تیری طرف لوگ آئیں گے پیروں چل کر اور اونٹنیوں پر بھی سوار ہو کر. ولا کل وامرن، دبلے دبلے اونٹوں پر سوار. یا تینا آئیں گے تیرے پاس من کل فجن عمیق، دور کی راہوں سے. تو جب دور کی راہوں سے چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں؟ کعبہ کی طرف. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں چل کر آنا، اللہ کی راہ میں چل کر آنا اور دور سے چل کر آنا، یہ بھی ایک ایسی ادا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے. چل کر آنا. آپ اس پر ذرا غور کریں کہ چل کر آنا یہ جو ادا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے اس ملک میں جب کبھی دعوت کا کام ہوتا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں، تو جو کارکن اس کے لیے چل کر آتے ہیں، جو جتنا دور سے چل کر آئیں گے وہ اللہ کی راہ میں چل کر آ رہے ہیں. تو حج کی وہ جو ادا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب بکھیرا اور جب ڈال دیا تو اس کو کئی رنگوں میں زندہ رکھا گیا. تو جماعت میں جو یہ کام ہے کہ چل کر آنا اور عبور کرنا اور کوئی فاصلہ طے کرنا، اس ملک میں
اللہ کی راہ میں اس طرح نکل کر آنا یہ کام کس نے سکھایا ہے؟ یہ کام کس نے سکھایا ہے؟ کہ جماعت نے، جماعت میں نہیں، جماعت نے نہیں، یہ کام سکھایا عورتوں نے۔ ہمارے اس ملک میں بڑے زور سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورتیں انسان کے، مرد کے برابر جو ہے وہ کام میں نکلیں۔ یہ پروپیگنڈا ہے یا نہیں؟ جی۔ اب جب عورتوں کو بھی کہا گیا کہ ہر کام میں ساتھ نکلیں، تو پھر اللہ کی یاد میں نکلنے کے لیے عورتوں نے بھی اگر یہ ذمہ داری لے لی کہ ہم بھی چل کر دعوت کا کام کریں، تو یہاں کے تمدن اس ملک کے نظام کے مطابق اور ان کی سوچ اور فکر کے مطابق ہے کہ جب تم اپنے دنیا کے کاموں میں ان کی بات مان کر چلتے ہو تو ان کو بھی جو جماعت میں نکالو۔ مگر عورت پر تبلیغ فرض نہیں، نہ وہ مکلف ہے، لیکن آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں عورت اور مرد جو ہے ان کے بارے میں معاشرہ کہتا ہے، ان کا فکر، ان کی سوچ کہتی ہے کہ نکلو، تو اس دین کے کام میں بھی ان کو شریک کرو۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ہماری اس ادا سے مسلمان اپنے لیے بھی کوئی راہ نکال لیں گے؟ جب وہ چل کر آئیں تو اسی طرح چل کر آئیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا تو کر جالن، آئیں گے پیروں چل کر، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ، اور چلے آئیں گے دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور و دراز سے۔ تم کہاں سے آئے؟ یہ گلاسگو سے آئے۔ تم کہاں سے آئے؟ کہ یہ کارڈف سے آئے۔ تم کہاں سے آئے؟ بیلجیم سے آئے۔ یہ جو من کل فج عمیق، دور دور سے۔ یہ نہیں کہ قریب والے نہ ہیں، قریب والوں کے لیے تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن شان ظاہر ہوتی ہے، کام کی آن ظاہر ہوتی ہے اور کام کرنے کی عادت میسر آتی ہے۔ من کل فج عمیق، دور دور سے۔ اب جب نکلے تو ایک سوچ یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے نکلو، تو اپنا کام کوئی نہ کرو، کہ جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو پھر اپنا کام کیا؟ جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اپنا کام نہ کریں، تو یہ بھی ایک جاہلیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا کہ یسرو، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ ہے مزاج اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو منع نہیں کیا جاتا، لیشہدوا منافع لہم، اپنے فائدے کے کام وہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جماعت میں نکلے ہوئے بھی ہوں تو اپنے فائدہ کا کام کو جو ہو اس کام میں وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی جو حج کرنے والا ہے وہ کہیں درمیان میں کوئی چیز بھی وہاں سے خریدے نہ، حج کرنے گیا ہے تو کہہ جی بس عبادت کر کے تم چلے جاؤ، کوئی چیز خریدنی جائز نہیں نہ۔ یہ ایک جاہلیت کی بات تھی کہ اب تو انہیں کوئی چیز نہیں۔ اب یہ جو ہے کہ قربانی کے بارے میں کہ قربانی کی تو قربانی کا گوشت نہیں کھانا، قربانی کا گوشت نہیں کھانا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز ہے، کلو، کھاؤ تم، اس لیے روک تمہیں پیدا نہیں کی جاتی، تم کھا سکتے ہو۔ یہ غیر اسلامی خیال تھا کہ جب تم حج کے لیے نکلے ہوئے ہو تو کوئی اپنے فائدے کی بات نہیں، اپنا فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن اس کا نام ہے ضمنی۔
ضمنی طور پر اصل آئے ہو عبادت کے لیے، لیکن اپنے کام کو اصل کر لو اور عبادت اللہ کی جو ہے اس کو ضمنی کرو، یہ غلط ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو اور دوسروں محتاجوں کو بھی کھلا سکتے ہو، اور باقی یہ ہے کہ جب نکلے ہو تو پورے، میں لفظ تو یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، جی جی لیکن بات سمجھانے کے لیے بھی کچھ لفظ چاہیے نا، وہ یہ کہ لفظ کو برا نہ بنائیں، برا نہ بنائیں، گندے رہو۔ آپ یہ گندے رہو، آپ کہیں گے یہ تمہارا ہم نے پہلے نہیں سنا کہ گندے رہو، مطلب یہ ہے کہ جب تم نے احرام باندھ لیا، احرام باندھ لیا اور احرام میں اگر اس کے دن ہو گئے ہیں، کسی نے احرام 4-5 دن رکھنا ہے، کسی نے 15 دن رکھنا ہے، اپنا وہ تفصیلات ہیں ان کی، لیکن جو احرام ایسا رکھنا ہے تو درمیان میں جب پسینہ بھی آئے گا تو احرام وہی ہوگا، تو بو بھی آ جاتی ہے، بو بھی آ جاتی ہے تو گندے رہے گا نا۔ بالکل۔ ایسے وقت میں اگر تم نہانا چاہو تو نہاؤ، لیکن گندے رہ کر، یعنی ملنا نہیں، یعنی اپنے بدن کو جس طرح صابن وغیرہ لگا کر ملتے ہیں تاکہ محل کو ظاہر ہوتے رہے، نہانے کے لیے میل کچیل اتارنے کی نہ نیت ہو نہ عمل ہو۔ اگر گرمی لگی ہے، اگر گرمی لگی ہے تو اپنی صحت قائم رکھنے کے لیے تم غسل کر لو، لیکن ملنا جلنا نہیں ہے۔ تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ دیکھنے والا یہی کہے نا کہ بیوقوف ہے، بیوقوف جا رہا ہے، اور یہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ بیوقوف نہیں جا رہا، یہ عاشق جا رہا ہے جو خدا کی محبت میں اپنے آپ کو اس ادا پر لے آیا ہے، بے شک۔ اس ادا پر لے آیا ہے، تو کیا ہے؟ یہ عاشق جا رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ عاشق جا رہا ہے تو دین نصیب ہو گیا، اور اگر یہ ہو کہ بیوقوف جا رہا ہے تو بات نہیں۔ تو میں نے بات سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ادا کس طرح ہو، ادا اس حاجی کی جو حج کے لیے نکلا ہے اس طرح کی ہو کہ بیوقوف جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو ادائیں رکھی ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں، ہم آسانی طور پر کہتے ہیں کہ یہ ادائیں عاشقانہ بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لِیَشْهَدُوا مُنَافِعًا لَهُمْ، فائدے کی جگہ پر بھی پہنچ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، ان معلوم دنوں میں۔ تو معلوم کی تفسیر مختلف کی گئی ہے کہ ذوالحج کے پہلے 10 دن جو ہیں، مہینہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ 10 راتیں، وہ بھی سنا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں جو ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس دن کی اور پھر 10 راتوں کی قسم۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ جب یذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، ان طے شدہ دنوں میں، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، کائے کا؟ جانپ چوپایوں کا۔ مثلا یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، میں جو عرض کرتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے، مثلا بہت بڑا مویشی ہے، گائے ہے بہت بڑی، یا اونٹ ہے، ان کو انسان نے کسی نہ کسی طرح سوچے ہوئے طریقوں پر
کسی ہیلے سے لٹا کر ذبح کر دینا ہے یا نہیں؟ تو وہ جانور جو اپنی قوت میں ہم سے زیادہ ہے، اس کو وہ شخص جس کی اتنی قوت بھی نہیں مگر اپنے ہیلا اور تدبیر کے ساتھ اس کو لٹا رہا ہے، اور اونٹ کو تو کھڑے کھڑے بھی نہر کیا جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے ماتحت کس نے کر دیا؟ اللہ نے۔ اے انسان، جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں ان میں ایک تو بھی تھا، لیکن تجھے ہم نے اس درجے میں رکھا کہ تو نے بڑے بڑے جانوروں پر بھی قابو پایا، گائے کو بھی لٹایا، اونٹ کو بھی کھڑے کھڑے نار کرنے پر تو آیا۔ تجھے جب اتنی ہمت دے دی اس کار اوپر، تو تو بھی کسی کے آگے اسی ادا کے ساتھ ہو کہ اے اللہ تیری راہ میں جس طرح یہ لیٹے ہیں میرے سامنے یہ گائے، اور میرے سامنے یہ لیٹے کھڑے ہیں اونٹ، اسی طرح تیری راہ میں اگر مجھے کبھی نکلنا پڑے جہاد میں، تو میں بھی اسی طرح تیرے آگے سر نگوں ہوں۔ میری جان بھی تیرے لیے، میرا قیام بھی تیرے لیے، میرا کھڑا ہونا بھی تیرے لیے۔ یہ ایک عاشقانہ صدا ہے اگر کوئی سمجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قربانیاں یہ کرو فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ جو فرق ہے دم شکر میں جی اور جو ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے ازالہ کے لیے دم ہے، اس میں امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ کا کوئی اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ دم جو کسی غلطی کے نام پر دیا جائے اس کو کہتے ہیں دم جنایت۔ تو اگر دم جنایت ہو تو اس میں سے خود نہیں کھا سکتا۔ فقہ حنفی میں اس کی بھی اجازت ہے۔ وہ اماموں کا اپنا ایک فقہی اختلاف ہے۔ اس کو تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سب جب الحمدللہ سارے کام ہو گئے تو پھر ایک کام ہے آخر میں۔ جب سارے کام ہو گئے تو ایک کام ہے آخر میں۔ تو وہ آخری کام کیا ہوتا ہے؟ آخری کام کہ یا اللہ مناسک حج جتنی تو نے ہمت دی تھی ہم نے وہ الحمدللہ ادا کر لیا۔ اب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بتاتا ہے کہ اب تمہارے لیے ہے احرام کو اتارنا۔ تو جب احرام کو تم نے اتارنا ہے تو وہ تمہارا جو غسل ہے اس میں بے شک مل کر اچھی طرح اپنا بدن میں وہ بو اتارو۔ اچھا، تو وہ نہانا اور ہے، لیکن وہ کب ہے؟ جب سارے اعمال کر چکے۔ اب یہ فرمایا، جب یہ کہا اطعموا البائس الفقیر، کہ وہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ برے حال کے جو لوگ ہیں ان کو، غریبوں محتاجوں کو بھی کھلائے۔ آگے ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ ختم کر دیں تفثہم، اپنی میل کچیل۔ اب اپنی میل کچیل ختم کرو، اب اچھی طرح مل کر نہاؤ۔ احرام کا تو پہننا نہیں ہے، اب اپنے پھر کپڑے پہنو اور کتنے پڑھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے نفل پڑھو اس پر کہ یا اللہ تو نے سارے اعمال کی توفیق دی، اور آخر میں ہم نے پھر یہ بھی کیا کہ پھر میل کو جیل اتارا اور اچھا لباس پہنا اور آگے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ پہلے کیا تھا وہ کوئی بے وقوفی کی ادا نہیں تھی، وہ ایک عاشقانہ ادا تھی۔ جی پہلے جو گھومتے رہے وہ تیری محبت میں تڑپ رہے تھے، اور تڑپتے ہوئے جو کچھ ہم نے کیا وہ ایک ایسی ادا تھی۔ ثم لیقضوا تفثہم، اب اپنی میل کو چہل اتار دیں، ولیوفوا نذورہم، اور جو نظریں مانی تھی تم نے وہ بھی پوری کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور جب سب سے فارغ ہو گئے تو پھر وہ ایک فراغت کا جو طواف کرنا ہے اس کا طواف کرو اور تم فارغ ہو گئے۔ ذالک
سن چکے. عربی میں یہ محاورہ کہ جب ایسی بات کرتے ہیں ذالک کہ سن چکے, یا آئی گئی بات نا, سن چکے یعنی مطلب بیدار ہو جاؤ, اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے. ذالک سن چکے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو بڑائی کرے اللہ کی حرموں کی, اللہ کی تعظیم کی, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ اللہ کے یہاں اتنی بہتر ہے, اتنا ہی بہتر ہے جتنی من یعظم حرمات اللہ ہے, اللہ کی حرمتوں کی. یعظم کیا ہے؟ جو لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جماعتیں لے جاتے ہیں نا, ان کو جب پالا پڑتا ہے نا کہ جب انہوں نے اپنے حاجی سے احرام بنوانا ہے تو اس کو کہنا بھی ہے نا کہ احرام کے بعد تو انہیں کہنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, یہ بھی سکھانا ہے نا. تو جو لوگ حج کے لیے ساتھیوں کو تیار کر کے لے جاتے ہیں ان کو بڑی مشکل آتی ہے کہ کس طرح یاد کرائیں کہ لبیک اللہم لبیک. اس لیے لبیک یہی ہونا چاہیے یاد کرانا کہ جب حج پر جانا ہے, عمرے پر جانا ہے, ساتھیوں کو لے جانا ہے, ان کو بار بار یاد کرانا ہے کہ وہ کہہ سکیں لبیک اللہم لبیک. تو اور کوئی لبیک قائم نہیں ہونا چاہیے, لوگوں میں عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ جس میں یہ کہنا ہی نہ ہو کہ لا شریک لک لبیک. پاکستان میں کچھ ایسے مولوی نکلے کہ انہوں نے لوگوں میں پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ نہیں ایک لبیک اس کا بھی آنا چاہیے جس میں لا شریکہ نہ ہو, کہ کوئی نہ کوئی شرک کی راہ نکل ہی آئے, کوئی نہ کوئی طریقہ نکل ہی آئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ لبیک. تو ایسے سارے پڑے ہوئے تو نہیں ہوتے کہ وہ کس طرح لبیک کہیں. تو جو نادانی میں تھے ان کی زبان سے لبیک لبیک کہنے کی بجائے کیا بلیک 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 بلیک. اب پتہ چل گیا کہ یہ تو اندر سے بلیک ہی ہیں. یہ خیر ان کا ایک اپنا عمل ہے, لیکن ان سے بچانے کے لیے اپنے آدمیوں کو یہ سکھاؤ کہ لا شریک لک لبیک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, اور کوئی دوسرا طریقہ جو ہے نا لبیک کا ہونا ہی نہیں چاہیے جس میں لا شریکہ کا لفظ مٹے. تو میں نے کوئی تقریباً 2 سال ہوئے یہاں جمعے کے دن بیان کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لبیک حج والا اور عمرے والا کوئی کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہی نصیب ہو جائے, اور کوئی لبیک نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا, کہہ رہا جی آپ کو نہیں ضرورت, مجھے تو ضرورت ہے تو میں چلتا ہوں. اس نے نماز بھی جانا ہی پڑی اور چلا گیا. اب جب اس کو پتہ چلا کہ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ایسے موقع پر مذہبی چیز کو جو کہ حج میں یا عمرے کا عمل ہے اس کو آلودہ کرنے کے لیے ہم نہیں چلنے دیں گے, تو اب الحمدللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں یا اس ملک میں مسلمانوں پر ایک ہی لبیک ہو, اور وہ وہی لبیک ہے جس میں یہاں کہا جائے لا شریکہ لک, لا شریکہ لک. اور جو اندر سے کہ تیرے شریک ہیں ان کی نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ ان کا حج ہے, نہ عمرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اپنی منتیں مانگی پوری کریں. منتیں جو مانگی ہیں وہ بھی اللہ کے نام کی. جو منت مانی جائے کس کے نام کی؟ اللہ. جو منت مانی جائے, منت کے کیا معنی؟ منت کہتے ہیں مالی عبادت کو, مالی عبادت. مالی عبادت کس طرح
عبادتیں تین ہیں، جو زبان سے ہو ایک، جو مال سے ہو دو، جو بدن سے ہو پوری باڈی سے، جس میں تینوں لگیں۔ زبان پر کیا ہے؟ بس ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ زبان سے کہتے ہیں، تو یہ عبادت ہے زبان کی۔ اور جو نظر مانی ہو وہ ہے اللہ کی، وہ بھی اللہ کی۔ اور بدن، نماز میں بدن میں رکوع بھی لگے گا، سیدھا بھی لگے گا، تو جو بدنی بات ہے وہ ہے رکوع سیدھا۔ اور جو زبانی عبادت ہے جو زبان سے ادا ہوئی، اور جو مالی بات ہے وہ جو نظر ہوئی، تو تینوں کا اقرار یہ ہے التحیات للہ، زبانی باتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور جو بدنی بات ہے تیرے لیے، اور جو طیبات جو مالی بات ہے تیرے لیے، تینوں باتیں تیرے لیے، التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اب کس کے آگے حاضر ہوئے ہو؟ کس کے آگے حاضر ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہے نا، لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ایک عجیب مثال ہے۔ کیا؟ کس طرح کہ نماز میں نمازی کس کے سامنے حاضر ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے۔ اور تینوں باتیں جب اس نے کہہ دی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں باتیں کہیں اور کہا کہ میں الگ دربار میں ہوں، اب وہاں نبی کا دھیان آ گیا، نبی کا دھیان آ گیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، یا کوئی شارح ہیں امام غزالی کی، وہ لکھتے ہیں کہ جب تم اس مقام پر آؤ تو پھر کہ ہم اللہ کے آگے ہیں، تو یوں سمجھو کہ کوئی رعیت کا آدمی بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، اور جب بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو وہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وزیر بھی وہاں آ گیا۔ یہ اچانک حاضر ہوا اللہ کے آگے، کیا دیکھتا ہے کہ وزیر بھی آ گیا۔ اب وزیر جو ہے اس کی بھی بڑی شخصیت ہے، تو وہ اللہ سے منہ موڑتا نہیں، لیکن وزیر کو بھی کہہ دیتا ہے سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو موڑتا نہیں، وہ بادشاہ سے منہ اپنا موڑتا نہیں ہے، لیکن جب وزیر وہاں دیکھ لیا تو وہ بھی اس کو کہہ دیتا ہے سلام۔ تو یہ سلام جائز ہے بالکل، کیوں؟ اس لیے اللہ کو چھوڑا نہیں، سبحان اللہ۔ بادشاہ کو چھوڑا نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں بادشاہ کو چھوڑتا ہوں یعنی اللہ کو، تو یہ ناجائز ہے کہ چھوڑنا، وہ جائز نہیں رہتا۔ تو اللہ اب یہ سکھایا بزرگوں نے، نماز میں اللہ کے آگے حاضری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زاری ہے، اس کے سامنے تینوں باتوں کا اقرار ہے، التحیات والصلوات والطیبات، تینوں باتیں کہہ دیں اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو۔ جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہو وہاں اچانک یہ سمجھتے ہیں کہ اب حضور بھی اللہ کے دربار میں آ گئے، تو پھر نمازی اس نیت کے ساتھ کہ حضور بھی آ گئے ہیں تو حضور کو بھی سلام کر لے، تو وہ سلام ہے اس طرح سے پورا پڑھ لو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب یہ السلام علیکم کہنا جو ہے وہ اللہ سے چھڑائے گا؟ یہ اللہ سے چھڑائے گا نہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر نیت بدلنا کہ اب ہم آ گئے ہیں نبی کے آگے، تو جو نماز میں نبی کے آگے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پھر اس پر منع وارد ہے کہ نہیں،
اس کو چھوڑنے کا دھیان بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من یعظم شعائر اللہ، جو بھی اللہ کی حرمتوں کی بڑائی قائم رکھے فهو خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہے اپنے رب کے ہاں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، یہ چوپائے تمہارے لیے حلال، الا ما یتلیٰ علیکم، اور وہی جائز نہیں جو تم کو بتائے جائیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، بچو رجسا بتوں سے، من الاوثان گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی بات سے. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، من یشرک باللہ، جو شرک کرے گا اللہ سے، فکانما خر من السماء، اس طرح کہ آسمان سے گر پڑا. وتخطفہ الطیر، پھر اچک سکتے ہیں اس کو اڑتے ہوئے پرندے، کہ پرندے بھی آ کر اس کا گوشت اڑائیں. اور تہوی برضی ہو، یا ہوا اسے اس کے مردے کی جو خاک ہے اس کو اڑاتی رہے. من کل مکان، فی کل مکان صحیح، دور کی جگہوں سے. ذالک، پھر سن چکے، سنو. ومن یعظم شعائر اللہ، جو تعظیم کرے گا اللہ کے ناموں کی، فإنہا من تقوی القلوب، تو وہی کر سکے گا جو اندر سے پرہیزگار ہو. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے واسطے ان چوپایوں میں فائدے بھی ہیں ایک مقرر وعدے تک. ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کو پہنچنا ہے اس قدیم گھر میں، اس قدیم گھر میں، خانہ کعبہ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. ہر جان میں، ہر ایک امت کے لیے ایک طریقہ ہے قربانی کا، وہ اب آگے اس کا قربانی کا بیان آ جائے گا. تو یہ بات میں یہاں ختم کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ادائیں بنانا، اپنی نیت کو درست کرنا، بار بار ایسا انداز اختیار کرنا کہ معلوم ہو جو کہ ہم اللہ کے آگے عاجز ہو کر آئے گئے. اللہ کے آگے اللہ کے نام کو، اس کی عزت اور آن کے لیے پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانہ، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانہ. بڑے بڑے فلسفی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بھٹک رہے ہیں. پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانہ، کروڑوں پنڈت. یہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت، مندروں میں آنے والے جو ہیں، وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق خدا کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن خدا ان کو ملے گا نہیں. خدا ملے گا تو اسی طریقے سے کہ جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. تمام اپنے مذاہب اپنی اپنی جگہ کتنے مخلصانہ ہوں، پر وہ غلط ہیں. مخلصانہ ہیں لیکن غلط ہیں، ان کو سمجھ نہیں. جس میں کہ صحیح سمجھ کے مطابق بتا، وہ رستہ ایک ہی ہے جو محمد عربی نے بتایا، اور کوئی نہیں. بڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانہ، کروڑوں پنڈت، ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے. اللہ کی باتوں کو سیکھو، اس کو اونچا کرو، اس کو اونچا کرو. اور پھر من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر کو اونچا کرے گا. جب مسجدوں کو دیکھو تو جن مسجدوں کے اوپر یہ مینار کھڑے ہیں، تو مینار کا کوئی کام نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں، لیکن روب تو ہے نا. بھائی مینار کا کوئی روب ہوتا ہے یا نہیں؟ جب دیکھو بڑا بڑا اونچا مینار ہے تو روب تو قائم ہے. تو مسجدوں کو بھی اس طرح بناؤ کہ وہ عام عمارتوں کی طرح نہ رہا ہوں. اب ہم جب کبھی لاہور میں جائیں شاہی مسجد میں، تو اب تک وہ مینار اتنے قوت والے اور بڑے پرانے جو اورنگزیب کے، وہ جب نظر آتے ہیں کہ یا اللہ یہ مینار قائم ہیں اب بھی. کتنے حکمران آئے اور کتنی حکومتیں آئیں اور کتنی گئیں، لیکن مینار کھڑے ہیں. تو مسجدوں کے مینار جو ہیں وہ شہادت دیتے ہیں اس بات کی، اس طرح کے دیکھو یہ مسجد ہے، اس کا روب ہے. تو مسجد کا روب یہ جو اس طریقے پر قائم ہوتا ہے، اس طرح اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے نام کا روب کو قائم کرنے کے لیے آتے ہو
تو تمہاری مسجدیں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی شان ہو. مسجد میں جب داخل ہو تو جھکے ہوئے ہوں ادب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو پھر ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ ہے عاجزانہ طریقہ ہے, اور قوموں کے ہاں جو طریقے ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر اخلاص ہے جب وہ بنائے, لیکن جہالت بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ قیاس سے نہیں, وہ وحی کے ساتھ آتا ہے, اور وحی کے ساتھ اصلاح کرنا یہ سکھایا ہے خاتم النبیین کو. اس لیے تمہاری دعائیں بھی قبول کبھی ہوتی ہیں کہ جب خاتم النبیین دروشی پڑھو. ہم جب ختم کرتے ہیں تو دروشی پڑھتے ہیں حضور پر. کیوں؟ حضور نے یہ دین کا طریقہ سکھایا. تو پیغمبر کا جو حق ہے, پیغمبر کا جو آپ پر حق ہے یا ہم پر جو حق ہے, وہ اس کو ادا کرنے کے لیے درود پڑھنا ضروری ہے. جب کوئی دعا کرے گا اور درود بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو ہمارے بارے میں غلط پروپیگنڈا کئی لوگ کرتے ہیں کہ یہ درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں لیکن اپنے اسی طریقے پر پڑھتے ہیں جو دین نے سکھایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک دو باتیں دعا کے لیے میں عرض کرتا ہوں. تراویح میں پچھلے سالوں میں مسلسل تراویح کی نماز میں ساؤتھ افریقہ کے 2 حافظ بھائی وہ آتے اور تراویح پڑھایا کرتے تھے. جی. کل مجھے اطلاع ملی کہ ان کے کل نہیں پرسوں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ صدمے دو چار ہیں. تو ہمیں بھی بہت اس میں صدمہ ہوا. ابھی وہ بات ختم نہیں کی تو پھر ایک اور فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جو شخص فوت ہوا وہ مفتی سلیم جو مسجد وہ جو یہاں اولڈ ٹریفورڈ میں مسجد نور اس کے وہ امام تھے, مجھے ان کا سگا بھائی تھا. تو پھر ہماری تو اور بھی ہوا تو میں نے کہا کہ نمازیوں سے پھر دعا کرا دیں گے. آپ مرحوم کے لیے حافظ حارث اور اسامہ ان 2 حافظوں کے والد کے لیے اور مفتی سلیم کے بھائی کے لیے آپ دعا کریں. اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے. اور جو یہ ساری دعائیں ہیں اس میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو جنوبیاں کہتے تھے اور چند اس طرح سامنے گئے ہیں کہ موت کو عجیب رونق کے ساتھ ان کے چہرے پر دیکھا, موت کو بڑی عجیب رونق کے ساتھ دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچائے. وہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد و علیہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بناتہ و عشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفر عن ذکرہ غافلون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لا الہ الا اللہ.